گلیاں بنائیاں استی میرو دیاں بانیاں بچ پہ گلی بنی دی ہے اور میں اگلی گل کروں کہ آتے نے مجھا لے سن کے کیتا ہے تھا کہ گلی میں تو سنگ دستا کے کیتا ہے وہ سن تسی بزارہ بھی جڑو تے کٹھے بھی جو سن دیوار چین بڑھائی ہے کٹھے بھی جو سن دیوار چین بڑھائی ہے اس واسطے مجھ بڑا کارنامہ ہے اس کا کہ غزی کوٹا آنے کا بڑی درخواست ہے جس راستے کوٹھے دے منہ اگر دیوار چین بڑھائی ہے خدا کا واسطہ ہے اس کو بچو میں اور دم دینا جناب حضرت مولانا مفتی ناصر محمود صاحب کو کہ وہ تشریف لاؤں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماؤں تکبیر تیری کروائے گی انشاءاللہ اس بار جمعیت جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ کتاب ہجوم مچائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ محمد کی خاطر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين صدق الله العظيم قابل صد احترام علماء کرام اور قابل صد احترام سامعین، میں آپ سب حضرات کا فرداً تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات ایک بہت بڑے جذبے کے ساتھ محبت کے ساتھ اتنی بڑی تعداد کے اندر یہاں پہ اکٹھے ہوئے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب مولانا محسن عتیق صاحب کا، جناب ملک نوید صاحب کا، اپنی کوستان کی تمام برادری اور علائی کی برادری اور جتنے ہمارے جرید کے اور مقامی بھائی جو یہاں پہ آپ تشریف لائے، میں آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بلکہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ جس محبت کا آج آپ نے ثبوت دیا میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی یہ محبت میرے ساتھ یہ ایک نظریاتی اور فکری سوچ کی بنیاد پر ہے۔ یقیناً میں اس حوالے سے متعارف نہیں کہ میں کوئی بڑا خان ہوں، میں کوئی بڑا سرمایہ دار ہوں، یا بقول مولانا محسن عتیق صاحب کے میں کوئی مونچھوں والی سرکار یا میں کوئی شریف سردار ہوں، بلکہ میرے لیے یہی اعزاز ہے کہ آپ کے مانسیرہ شہر کے تمام علماء اکرام کا مجھے اعتماد حاصل ہے، اور علماء اکرام اپنی مسجد منبر و محراب کے مقدس فریضے کے ساتھ آج الحمدللہ پورے اس حلقے کے اندر کتاب کی کمپین کے لیے ایک ایک گھر پہ دستک دے رہے ہیں، اور آپ کے گھر تک پہنچنے والا بھی، کتاب کے لیے ووٹ مانگنے والا بھی کوئی ٹھیکیدار نہیں جو اس لالچ میں آپ کے گھر پہ آیا ہو کہ یہ خان اور سردار صاحب جیتے گا تو میں اس کے لیے ووٹ اکٹھے کر کے کل کو ٹھیکہ لوں گا یا اپنا ذاتی کوئی مفاد لوں گا۔ آپ کے دروازہ کھٹکھٹانے والے، آپ سے کتاب کے لیے ووٹ مانگنے والے یہ علماء اکرام ہیں جو آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا ووٹ حق کے لیے دینا ہے، سچ کے لیے دینا ہے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے دینا ہے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دینا ہے، اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب کی بقا کے لیے دینا ہے، اپنی ماؤں بہنوں کی
عزت اور ان کے دوپٹے کی حرمت اور اس کی حفاظت کے لیے دینا ہے. یہی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو نمائندے آج ایک دفعہ پھر آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ ان کے کردار سے واقف ہیں. دونوں 5 سال گزار چکے ہیں. کیا کیا ہے اس ضلع کے ساتھ، اس مانسہرہ شہر کے ساتھ، کہ آج کے اس جدید ترین دور کے اندر بھی مانسہرہ شہر کا کوئی بھی متوسط طبقے کا آدمی بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنا علاج مانسہرہ کے کسی اسپتال میں سے کراؤں. آپ میں سے بھی کوئی آدمی یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے مریض کو مانسہرہ کی اسپتال میں لے جاؤں، بلکہ ہر آدمی کوئی بیماری گھر پہ آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے لازماً ایبٹ آباد جانا ہوگا. جو نمائندے آپ کو صحت جیسی بنیادی سہولت نہ دے سکے، مستقل حکومتوں میں رہ کر بڑے بڑے دعوے کر کے، جبکہ کنگ عبداللہ اسپتال اگر اس کی ابتدائی آغاز اور بنیاد رکھی تھی 1970 میں، تو اس وقت بھی مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ نے رکھی تھی. اور جب اس کو کنگ عبداللہ اسپتال سعودی عرب سے منظور کروایا تو یہ اعزاز بھی اکرم خان دورانی کو حاصل ہوا، جو مرکزی جامعہ مسجد میں آ کر انہوں نے اس کا اعلان کیا. لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس کے بعد 20 سال کا عرصہ گزرنے کو ہے، یہی نمائندے آپ کے نمائندے رہے، لیکن اس اسپتال کو اپ گریڈ کر کے آپ کی تمام سہولتیں، صحت کی تمام سہولتیں وہ اس میں بحال نہیں کروا سکے. آپ کے اس مانسہرہ شہر کے اندر آج ہر آدمی پانی کے لیے ترس رہا ہے. پینے کے پانی کا آج تک کوئی حل نہیں نکالا جا سکا. ہر آدمی مشکل اور پریشانی میں ہے، اور ہر الیکشن کے موقع پر یہی نمائندے آپ کے پاس آ کر پانی کے حوالے سے، اسکیم کے حوالے سے نئے لیٹر آپ کو دکھا کر کہ وہاں فلاں ملک سے یہ نئی اسکیم ہم نے ایسے منظور کروا دی، ایسی منظور کروا دی. یہ بھی اسی طرح کی اسکیم ہے جس طرح کی آپ کے لیے یہاں پر میڈیکل کالج کا پروانہ لہرایا جا رہا تھا. اور یہاں مانسہرہ شہر کے اندر بسنے والا ایک غریب اس بات پہ بھی پریشان کہ اگر میرے گھر میں فوتگی ہوگی تو میں اپنے اس میت کو کہاں سنبھالوں گا، قبرستان کی سہولت نہیں. اور آپ کو معلوم ہے آپ کے اس مانسہرہ شہر کے لیے 20 کروڑ روپیہ صرف قبرستان کے لیے پچھلے 10 سال سے ڈی سی صاحب کے اکاؤنٹ میں اس لیے پڑا ہوا ہے کہ یہ نمائندے اس پہ زمین خرید نہیں سکے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی زمین خریدیں جس میں ہمیں مفاد ہو اور ہمیں کمیشن زیادہ ملے. اپنے کمیشن اور ذاتی مفاد کے لیے اس قبرستان کے مسئلے کو آج تک لٹکایا ہوا ہے. اور پچھلے عرصے میں اس مانسہرہ کے روڈز اور اس کی تزئین و آرائش کے لیے 1 ارب روپے سے زیادہ رقم منظور ہوئی، جس میں سے آدھی رقم وہی دیوار چین کے نام پہ لگی. اپنے گھر کو سنوارا گیا، اپنی دیواروں کو بنایا گیا، اور کچھ اپنے دوست و احباب میں تقسیم کی گئی، اور باقی ساری رقم ہڑپ کر دی گئی. کون ان کا محاسبہ کرے گا؟ احتساب کے اختیار تو آپ کے پاس ہے. آپ نے ووٹ کی پرچی کے ذریعے ان کا محاسبہ کرنا ہے. آپ بتائیں آپ نے 8 جنوری کو ان کا محاسبہ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اور اتنے گوناگوں مسائل کا شکار یہ ہمارا مانسہرہ کا شہر آج کے اس تعلیم یافتہ دور کے اندر بھی، جہاں مانسہرہ شہر کے اندر میٹرک کے بعد بچے کو یہ پریشانی لاحق ہو کہ یہاں کوئی ڈگری کالج نہیں، یہاں کوئی پوسٹ گریجویٹ کالج نہیں کہ جس کے اندر مجھے آسانی سے داخلہ مل جائے. جو موجود ہے آبادی
آبادی کی اضافے کی وجہ سے وہاں داخلہ نہیں مل سکتا، اور جو موجود ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کس نے بنایا ہے، انہوں نے بنایا ہے۔ آپ کی کامرس کالج، اس کو پوسٹ گریجویٹ کالج اکرم دورانی نے کیا۔ آپ کی ڈگری کالج جو نیچے کالج دوراہے کے اندر ہے، وہ ڈگری کالج کو پوسٹ گریجویٹ کالج کا درجہ اکرم خان دورانی نے ایم اے دور میں کیا۔ آپ کے بائی پاس روڈ کو اکرم خان دورانی نے بنایا۔ آپ کے شہر میں گرلز ڈگری کالج اکرم خان دورانی نے بنائے۔ تو مجھے بتائیں، یہ پھر کوکے پہ ہی ان کا حق بنتا ہے کہ یہ ووٹ مانگے، اور ان کے پاس ہے کیا جس پہ یہ ووٹ مانگے؟ تو کیا خیال ہے، آپ کوکے کے نام پہ ان کو ووٹ دیں گے؟ ان کے انفراد، ان دھوکے اور ہر الیکشن کے موقع پر آئے ہوئے ان کی ان باتوں میں آ کر پھر دوبارہ عوام کو یہ اس طرف متوجہ کر کے، مطمئن کر کے، دھوکہ دے کے پھر یہ آپ سے ووٹ اور حمایت لینا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو اپنا پھر ووٹ دیں گے؟ اگر آپ نے اس مانسہرہ کے اندر حقیقی تبدیلی لانی ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنا ہے، مانسہرہ کو پانی جیسے سہولت، یہاں کی قبرستان جیسی سہولت، یہاں کے ڈگری کالج جیسی سہولت، اور اس کے علاوہ سیوریج اور اسپتال اور دیگر جتنے بھی مسائل مانسہرہ شہر کے ہیں، اگر آپ ان کو بھی حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان علماء کے انتخاب پہ اعتماد کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اعتماد دلاتے ہیں۔ ملک نوید صاحب نے بات کی، یقیناً آپ نے اس سے پہلے مولانا عتیق صاحب، مولانا محسن صاحب کے والد گرامی، ہم سب کے بڑے اور ہم سب کے سرپرست، الحمدللہ آپ نے ہمیشہ ان کی آواز پہ لبیک کہا۔ بڑے بڑے خان اس وقت بھی مقابلے میں تھے، لیکن مولانا جب غلام نبی شاہ صاحب کے لیے حضرت نے آواز دی تو آپ لوگوں نے غیرت کا ثبوت دیا، اور الحمدللہ یہاں سے ان خوانین اور بڑے بڑے لوگ جو مقابلے میں تھے ان کے بکسے خالی نکلے تھے۔ آج پھر دوبارہ آپ نے تاریخ دورانی ہے، دورائیں گے انشاءاللہ۔ ان کو پتہ چل جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ ہماری حرکتوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ اب کوئی کسی کی خانگی نہیں مانتا، آج ہر ایک اپنے گھر سے کھاتا ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ سب سے بڑے خان ہیں، آپ سب سے بڑے نواب ہیں، کوئی مائی کا لال آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا انشاءاللہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں کے کسی کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیں اور کوئی یہاں پہ یہ سمجھے کہ میں اپنے جبر اور ظلم کی بنیاد پر، یہاں میں تعصب کی بنیاد پر لوگوں کو یرغمال بنا کر اپنے ٹھیکیداروں کی بنیاد پر لوگوں سے حمایت حاصل کروں گا۔ الحمدللہ یہ علماء ہی کی جماعت ہے جو شریف ضرور ہیں، جو شریف ضرور ہیں لیکن بزدل نہیں ہیں۔ آج دنیا کی سپر طاقت کو اگر انہوں نے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا ہے افغانستان کے اندر، تو وہ یہی علماء ہیں۔ الحمدللہ یہاں بھی کسی جابر، کسی خان، کسی نواب اور کسی سردار کے سامنے یہ جھکنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ۔ جرأت کا مظاہرہ کرنا ہے، بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنے بچوں کے حقوق کے لیے ہم نے لڑنا ہے، اپنے مستقبل کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے، اور انشاءاللہ ایک بھرپور اعتماد کے ساتھ آپ کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی آج 5 فروری ہے، آج 5 فروری ہے، 6 اور 7 2 دن رہ گئے ہیں، 8 فروری کو الیکشن ہے۔ آپ سب نے کتاب کے حق میں اپنی رائے اور اپنا ووٹ استعمال کرنا ہے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا وعدہ ہے انشاءاللہ، آپ سب نے ووٹ بھی استعمال کرنا ہے، سپورٹ بھی آپ نے کرنی ہے۔ 2 دن تک آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس ووٹ پہ پہرا دیں، 2 دن آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ان علماء کے سامنے گواہ بنا کے کہتا ہوں، 8 کے بعد
میں آپ کا چوکیدار، میں آپ کا خدمتگار، میں دن رات انشاءاللہ آپ کے حقوق کے لیے کھڑا رہوں گا، جنگ لڑوں گا، اور آپ کے جو بھی حقوق ہیں دیانتداری کے ساتھ انشاءاللہ وہ حقوق آپ تک پہنچا کے دم لوں گا انشاءاللہ۔ آپ سب حضرات کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن آپ نے خاموش بیٹھنا نہیں۔ جس طرح ہمارے بھائی یہاں سے ہماری جتنے بھی ذمہ دار ہیں مولانا محسن صاحب کے ساتھ، جہاں مولانا محمد نواز صاحب ممبر صاحب اور اسی طرح مولانا شفیق اللہ صاحب اور جتنے حضرات ہمارے الحمدللہ مولانا عبدالقدیر صاحب، سارے حضرات ایک مہم کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ آج کے بعد آپ سب حضرات نے اسی طرح ہمارے اس پیغام کو لے کر ایک ایک گھر تک پہنچانا ہے۔ یہ بتائیں 2 دن یہ حق کی مہم، یہ سچ کی مہم، یہ دین کی مہم، یہ اسلام کی سربلندی کی مہم، یہ آپ میں سے کون کون کرے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، ہاتھ اٹھا کے۔ انشاءاللہ یہ مہم 2 دن تک سب کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب پیلی پگڑی آئے گی سارے محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين